غزوہ بنی لحیان یہ ایک مختصر سا غزوہ تھا جس میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کو سزا دینے کے ارادے سے نکلے تھے جنہوں نے حضرت خبیب، میں ان کا وہ نغمہ عشق جو انہوں نے سولی پہ سنایا تھا وہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر اوپر جو آئی کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں کلک کریں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نغمہ عشق آپ وہاں سے سن سکیں گے۔ جنہوں نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا، ان کو سزا دینے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مگر یہ قبائل جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈر کے مارے بھاگ گئے اور آپ کو لڑائی کیے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑا۔ غزوہ غابہ، اس کو غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں، قاف دو نقطیہ را اور دال۔ غابہ اور ذی قرد جگہوں کے دو نام ہیں۔ اس کا سبب یہ بنا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 اونٹنیاں تھیں جو غابہ نامی چراگاہ میں رہتی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیٹے زر اور بیوی لیلہ کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے اور اونٹنیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن عیینہ ابن محسن فرازی جو غطفان کا سردار تھا 40 ساتھیوں کی معیت میں حملہ آور ہوا اور ابو ذر کے بیٹے زر کو مار ڈالا۔ ابو ذر کی بیوی حضرت لیلہ کو گرفتار کر لیا اور اونٹنیوں کو لوٹ کر لے گیا۔ خود ابو ذر موقع پر موجود نہیں تھے اس لیے وہ بچ گئے۔ لیلہ بہت بہادر خاتون تھی، چنانچہ جب عیینہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھا پی کر سو گئے تو لیلہ نے جد و جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر لیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتار اونٹنی ادبا عین دواد با الف با حمزہ قریب ہی بیٹھی تھی۔ لیلہ اس پر سوار ہوئی، اس کو اٹھایا اور مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔ اسی دوران عیینہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ لیلہ اونٹنی کو بگھائے لیے جا رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور لیلہ کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت لیلہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا تو میں اس اونٹنی کو راہ خدا میں قربان کر دوں گی۔ اونٹنی بھی اپنی رہی ہے اور نظر بھی یہ مان دی کہ اس اونٹنی کو میں راہ خدا میں قربان کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لیلہ کی تمنا پوری فرمائی۔ عیینہ وغیرہ انہیں پکڑنے میں ناکام رہے اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئی۔ پھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تو میں اونٹنی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گی۔ یہ سن کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور شگفتہ لہجے میں گویا ہوئے، لیلہ تم نے تو اونٹنی کو بہت برا بدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ تو تمہیں دشمن کے ہاتھوں سے بچا کر لائی ہے اور تم اس کے عوض اس کو ذبح کرنے کے درپے ہو۔ ویسے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی اگر نظر مان بھی لی جائے تو نظر باطل ہو جاتی ہے۔ چونکہ اونٹنی تمہاری تھی ہی نہیں بلکہ میری ہے، اس لیے تمہاری نظر رائگاں ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ اب واضح رہے کہ حضرت ابو ذر کی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہوئی تھی اس وقت غزوہ ختم ہو چکا تھا اور جانب عالم مدینہ واپس تشریف لا چکے تھے۔ ہم نے تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ واقعہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں اس غزوے کے دیگر دلکشا واقعات سے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں عیینہ کے اس حملے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ایک غلام نے حضرت سلمہ ابن اکوع کو پہنچائی۔ یہ اکو نہیں ہے، یہ سلمہ ابن اکوع الف کاف واو عین۔ اس وقت حضرت سلمہ صبح کی اذان سن کر گھر سے نکلے تھے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت سلمہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے اور عرب کے دستور کے مطابق ایک آواز لگائی۔ وہ آواز کیا ہوتی تھی عرب کے دستور میں؟ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے کے لیے ایک آواز ہوتی تھی، واہ صباحا واہ صباحا۔ وہ پکارنے لگے، ان کی آواز بہت بلند تھی اس لیے پورے مدینے میں آواز سنی گئی۔ اس وقت مدینہ بھی چھوٹا ہی تھا
اور لوگ ہر طرف سے امڑنے لگے۔ حضرت سلمہ نے ان کو مختصر صورتحال بتائی اور خود اکیلے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ اس قدر تیز رفتار انسان تھے کہ انتہائی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آگے نکل جایا کرتے تھے، اور نشانہ باز ایسے تھے کہ ان کا چلایا ہوا تیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلدی دشمنوں کو جا لیا اور تیر اندازی کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ اکیلے حضرت سلمہ اکیلے تھے، جبکہ دشمنوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، اس لیے انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ موقع دیکھ کر دور سے تیر چلاتے اور خود چھپ جاتے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے تیر سے کوئی آدمی مرتا تو نہیں تھا، البتہ زخمی ضرور ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی دشمن کی ان پر نظر پڑ جاتی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، مگر جو شخص گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار ہو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ چنانچہ مشرکین کو ناکام لوٹنا پڑا اور حضرت سلمہ تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے موجود ہوتے اور یہ رجزیہ شعر پڑھتے ہوئے تیر چلانا شروع کرتے۔ انا ابن الاقوی والیوم یوم الردع، میں اقوی کا بیٹا ہوں اور آج دودھ پینے والوں کی آزمائش کا دن ہے۔ یعنی کس نے بہادر ماں کا دودھ پیا ہے اور کس نے بزدل ماں کا۔ اس آنکھ مچولی سے مشرکین سخت زچ ہوئے، ان کے بیشتر آدمی زخمی ہو گئے اور ان کے لیے فرار کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا، مگر حضرت سلمہ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا، غرضے کے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ آخر انہوں نے ایک درے میں پناہ لی کہ اس طرح کچھ تحفظ حاصل ہو جائے گا، مگر یہاں حضرت سلمہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اوپر سے پتھر لڑکانا شروع کر دیے۔ اس بلائے ناگہانی سے مشرکین بدحواس ہو گئے اور اپنی چادریں، نیزے اور جانے دو عالم کی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے اور درے سے باہر نکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ حضرت سلمہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، ان کی بدحواسیوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور شخص مشرکین کے پاس آیا اور حضرت سلمہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ مشرکین نے فریاد کناں لہجے میں جواب دیا، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن اس کے ہاتھوں سے ہمیں بدترین ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آدمی زخمی کر دیے ہیں اور ہمارا زیادہ تر سامان چھین لیا ہے۔ اس شخص نے مشورہ دیا کہ تم 4 بہادر قسم کے شخص تیار کرو جو اس کو چاروں طرف سے گھیر کر پکڑ لیں۔ مشرکین کو یہ مشورہ مناسب معلوم ہوا۔ انہوں نے 4 بہترین جنگ آزما تیار کیے اور انہیں حضرت سلمہ کو پکڑنے بھیجا۔ حضرت سلمہ کی ان پر نظر پڑی تو بآواز بلند ان سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، سب نے جواب دیا۔ تو سن لو کہ میں اقوی کا بیٹا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس نے روح مصطفیٰ کو مکرم بنایا ہے، والذی کرم وجہ محمد، کہ تم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ میں تم میں سے جس کو چاہوں چند لمحوں میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ ٹو فاسٹ تھے۔ یہ کوئی بے دلیل دعویٰ نہیں تھا، حضرت سلمہ کی گزشتہ کارگزاری ان کی صداقت پر شاہد تھی۔ پھر حضرت سلمہ کے پر اعتماد انداز اور خوفناک لہجے نے ان کو مزید دہشت زدہ کر دیا اور وہ یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ تم صحیح کہتے ہو، واقعی تم ہمارے بس سے باہر ہو۔ حضرت سلمہ تو واسباحہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب کو چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانے دو عالم نے جمع ہو جانے والے جان بازوں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں کہا کہ تم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ اس دستے میں ایک صحابی حضرت اخرم اسدی بھی تھے۔ انہوں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جا رہا ہے ھذا منزلک، یہ تیری منزل ہے۔ یہ خواب انہوں نے صدیق اکبر سے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا،
ابشر بالشہادہ، مبارک ہو کہ تجھے شہادت ملنے والی ہے۔ اس خواب کے بعد وہ شہادت کے لیے بے تاب رہنے لگے۔ اسی بے قراری کی وجہ سے وہ دستے کا ساتھ نہ دے سکے اور اس سے آگے بڑھ گئے۔ راستہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ حضرت سلمہ کی تیر اندازی سے گھبرا کر مشرکین جا بجا اپنا کچھ نہ کچھ سامان گراتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت اکرم جلد ہی دشمن تک جا پہنچے۔ اس وقت حضرت سلمہ پہاڑی پر بیٹھے تھے اور مشرکین پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حضرت اکرم کو تنہا دیکھا کہ دشمن کی طرف بڑھے جاتے ہیں تو پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور حضرت اکرم سے کہنے لگے، تم اکیلے کیوں مشرکین کی طرف جا رہے ہو؟ اس طرح تو وہ تمہاری ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے، ذرا صبر کرو اور باقی ساتھیوں کو پہنچ لینے دو۔ مگر حضرت اکرم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مالے کا نعمت نہ کشور کشائی کے جذبے سے سرشار تھے۔ بولے، سلمہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت اکرم آگے بڑھے اور ایک زوردار مقابلے کے بعد عروسہ شہادت سے ہم آغوش ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ افراد تو پہلے جانے والے دستے میں شامل ہو گئے تھے، باقی مادہ جان نثار جانے دو عالم کی معیت میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ کے پاس بہت عمدہ اور تیز رفتار گھوڑا تھا اور وہ آگے نکلنا چاہتے تھے، مگر آپ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ آپ ان کی کیفیت سمجھ گئے اور فرمایا، امد ابا قتادہ صاحبک اللہ، جاؤ ابو قتادہ، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ نہ صرف اجازت مل گئی بلکہ صاحبک اللہ کی دعا بھی مل گئی۔ چنانچہ ابو قتادہ نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور آگے نکل گئے۔ ایک مشرک مسدہ فرازی کسی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ نے اس کو جا لیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابو قتادہ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار حضرت ابو قتادہ نے گھوڑا خریدا، مسدہ بھی اس گھوڑے کو خریدنا چاہتا تھا، مگر ابو قتادہ پہلے سودا کر چکے تھے، اس لیے مسدہ ناکام رہ گیا اور جنجلا کر حضرت ابو قتادہ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ میرا تیرا سامنا کبھی میدان جنگ میں ہو، میں اس وقت اسی گھوڑے پر سوار ہوں۔ حسن اتفاق سے آج حضرت ابو قتادہ اسی گھوڑے پر سوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ مسدہ نے کہا، ابو قتادہ آخر تیرا میرا مقابلہ آ ہی گیا؟ ابو قتادہ نے جواب دیا، ہاں واقعی آج مقابلے کا دن ہے، اب تو بتا کہ کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرے گا، شمشیر زنی، نیزہ بازی یا کشتی؟ جو طریقہ بھی تمہیں پسند ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کشتی ٹھیک رہے گی، مسدہ نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ابو قتادہ نے بھی یہی کہا۔ دونوں نے اپنی تلواریں درخت کے ساتھ لٹکا دی اور پنجہ آزمائی شروع کر دی۔ مسدہ اگرچہ بہت طاقتور اور زورآور انسان تھا، مگر ابو قتادہ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے جلدی مسدہ کو زمین پر دے پٹکا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ درخت کے ساتھ مسدہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ابو قتادہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اتار لیا اور مسدہ کا کام تمام کرنا چاہا۔ مسدہ نے موت کو سامنے دیکھا تو فریاد کرنے لگا، مجھے مت مارو، مجھے زندہ رہنے دو، اللہ کی قسم میں تجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو قتادہ نے جواب دیا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مسدہ نے بچوں کے نام پر حضرت ابو قتادہ کا جذبہ ترحم ابھارنے کی کوشش کی، مگر یہ چیزیں جنگ سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہی نہ ہو۔ ابو قتادہ اس کی بزدلانہ باتوں سے جھنجلا گئے اور کہا، تیرے بچے جائیں جہنم میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں تلوار گھونپ دی۔ مسدہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت ابو قتادہ پھر مشرکین کی تعاقب میں چل پڑے اور ایک مناسب مقام پر ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسدہ کے بھتیجے نے مقابلے کی کوشش کی، مگر ابو قتادہ کے ایک ہی بھرپور وار سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا یہ حشر دیکھ کر اس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانب عالم کی چند اونٹنیاں جو ابھی تک ان کے پاس تھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت ابو قتادہ نے ان اونٹنیوں کو یکجا کیا اور ہانکتے ہوئے جانب عالم کے پاس لے آئے۔ اس وقت جانب عالم ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افروز تھے۔ حضرت سلمہ بھی اوپر سے اتر آئے۔ جانب عالم ان دونوں کی غیر معمولی جرأت و شجاعت سے بے حد مسرور تھے اور فرما رہے تھے، پیدل فوج کا سردار سلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کا سردار ابو قتادہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ کے چہرے میں لوہے کا ٹکڑا دھنسا ہوا دیکھ کر جانب عالم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا، یا رسول اللہ، دشمن کا ایک تیر لگ گیا تھا، میں نے کھینچ کر اس کو نکالنے کی کوشش کی تو اوپر والا حصہ جدا ہو کر میرے ہاتھ میں آ گیا اور اس کا جو پھل تھا وہ حصہ رخسار میں اٹکا رہ گیا۔ جانب عالم نے فرمایا، قریب آؤ۔
حضرت ابو قتادہ نزدیک ہوئے تو جانب عالم نے نہایت احتیاط اور نرمی سے خود وہ ٹکڑا نکالا. ٹکڑا نکلتے ہی خون ابلنے لگا. جانب عالم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ دی. اسی وقت نہ صرف یہ کہ خون نکلنا بند ہو گیا بلکہ حیرت انگیز طور پر زخم یکسر مندمل ہو گیا. حضرت ابو قتادہ خود فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرا زخم اسی وقت یوں ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی لگا ہی نہیں تھا. حضرت سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مشرکین پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں پانی پینے کے لیے کہیں دم ہی نہیں لینے دیا. اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کو تہس نہس کر دوں گا اور ان کا تمام سامان اور مویشی چھین لوں گا. جانب عالم حضرت سلمہ کی یہ بیتابی دیکھ کر ہنس پڑے اور فرمایا اب جانے بھی دو، انہیں معاف کر دو. حضرت سلمہ کی تجویز جنگی نقطۂ نظر سے واقعی لاجواب تھی. جس شخص نے اکیلے دشمنوں کو ناک چنے چبوا دیے تھے، اس کو اگر 100 مددگار مل جاتے تو مشرکین میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچ سکتا. مگر جانب عالم نے شاید اس خیال سے کہ ہمیں ہماری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں، دشمن کے 2 آدمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈال ہو رہے ہیں، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطرت جو رحمت للعالمین والی ہے، جو رفت والی ہے، ان سے درگزر کر دیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.